بسم اللہ۔ آج میں کوئی ڈرامہ ریویو نہیں کر رہی، آج میں اپنی روح کا ایک حصہ شیئر کر رہی ہوں۔ شہرزاد بائی عمیرہ احمد میرے لیے صرف ایک سیریل نہیں تھا، میری لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ڈرامہ میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہے، جب انسان مخلوق سے امید لگاتا ہے، اللہ اسے مایوس کرتا ہے۔ شہرزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی دنیا، آپ کے اندر جو آپ کے روح کی ایک جو دنیا ہے، وہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کی ہدایت سے کبھی نہ کبھی بدل جائے گی۔ جب اللہ آپ کو ہدایت دیں گے تو آپ اندر سے بالکل بدل جائیں گے اور باطن اور ظاہری طور پہ ایک دم بالکل نئے انسان کے طور پہ آپ نظر آئیں گے۔ شہرزاد میری زندگی میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اسی بات سے بتاتا ہے کہ میری لائف میں بہت چینجز آئے، میں روح سے اللہ سے بہت جڑی، بہت کنیکٹ ہوئی، بہت کچھ سمجھا شہرزاد۔ اسی لیے میں اپنا ویو اور اپنے دل کے احساس اور بات شہرزاد سے ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ میرے پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے تو میں اسے آگے بتانا چاہوں گی آپ کو۔ شہرزاد میں جو مین کیریکٹر ہے فلک، ایک جو لڑکی جس کا سفر درد کا سفر تھا، لیکن وہ سین میرے دل کو چھو گئی جب فلک اور اس فقیر کے بیچ میں بات چیت ہوئی۔ فلک نے جب اس فقیر سے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، تو اس نے بولا مجھے دنیا نظر نہیں آتی بی بی، مجھے دنیا نظر نہیں آتی بی بی۔ تو پھر اس خاموشی مطلب ایک خاموش سا منظر چھا گیا۔ اس کے باتوں میں، اس فقیر کے باتوں میں بہت ہی گہرائی تھی۔ دیکھنے میں بڑا سادہ اور فقیر کا لباس تھا، لیکن اس کے باتوں میں بہت گہرائی تھی۔ اور جب فلک کیچڑ اپنے منہ سے پوچھ رہی تھی ٹیشو پیپر سے، تو وہ فقیر بول رہا تھا بی بی تو کیوں ڈرتی ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ کیچڑ تجھے کسی کے دل سے اوجھل کر دے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے اتنا سا کیچڑ اس شخص کی محبت کو ختم کر دے گا؟ اس فقیر نے سلمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص کی پرواہ نہ کر، تو اللہ کی پرواہ کر۔ اللہ کو گندگی سے غرض نہیں ہوتی، اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے وہ ہمیشہ آ جاتا ہے۔ اس کے کیچڑ سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے انسان کے اوپری کیچڑ سے۔ فقیر کیچڑ کے گھڑے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس گھڑے سے کیچڑ اپنے پورے بدن میں لگا کر بول رہا دیکھو دیکھو، کچھ نہیں فرق پڑتا میرے اللہ کو اس کیچڑ سے۔ وہ فقیر بولا دیکھو دیکھو۔ وہ فقیر کیچڑ کے گھڑے کے پاس آ گیا اور اس گھڑے سے کیچڑ نکال کر اپنے چہرے، اپنے بدن اور لباس پہ لگانے لگا۔ بولا دیکھو میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا۔ جانتا ہوں اس کی نظر میرے کیچڑ اور میرے کپڑوں پہ نہیں جائے گی، اس کی نظر میرے وجود پر ہے۔ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر فلک نے اس فقیر کو جواب دیا مجھے میری محبت پتہ ہے اور میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ فقیر بہت ہی گہری بات بولتا ہے جو اس پر میں بہت سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ وہ بولتا ہے یہ سلمان کی طرف اشارہ کر کے وہ فقیر بولتا ہے کہ یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے بی بی، یہ دروازہ ہے۔ دروازے کا کام راستہ دینا یا روکنا ہوتا ہے۔ یہ تیرا راستہ روک رہا ہے بی بی، یہ تیرا راستہ روک رہا ہے۔ تیرا کیا، وہ ہر عورت کا راستہ روکتا ہے۔ یہاں پر بہت گہری بات اس فقیر نے میرے حساب سے بولی ہے، جو میں سمجھ سکی ہوں کہ مرد عورت کے لیے دروازہ ہوتا ہے۔ مرد کی محبت پتہ ہے عورت کے لیے اس طریقے سے ہونی چاہیے جو راستہ روکے نہ، مطلب کہ آگے جانے دے اللہ کی محبت تک۔ اور انسان کیا کرتا ہے، مرد کی محبت کیا ہوتی ہے عورت کے لیے کہ اسی تک سمٹ کے رہ جاتی ہے، اس کے حساب سے، اس کے طرح جینا سیکھنا، وہ کیسے خوش رہے گا میرا مرد، عورت مرد کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے اور سب کچھ کرنے پر وہ پھر مایوس بھی ہو جاتی ہے۔
تو اس فقیر نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ مرد دروازہ ہوتا ہے عورت کے لیے، یا تو رستہ روکے گا یا تو رستہ دے گا، مطلب آگے اللہ کی محبت کے لیے۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کے راستے میں بٹھایا ہوا ہے، اور ہر بھکاری اپنے آپ کو مالک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب تک اسے ٹھوکر نہ لگے، جب تک اسے تکلیف نہ ہو، وہ گھٹنے پہ نہیں آتا۔ یہ بات جب فقیر نے کہی تو یہ بات بھی میرے لیے بہت گہری تھی، کیونکہ ہم انسان کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھتے ہیں ہر چیز پہ، دنیا کے ہر چیز پہ مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، پر جب اللہ کی بہت بڑی ٹھوکر لگتی ہے تو پھر بھکاری ہی بن جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہاں سب بھکاری ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن بھکاری بننا ہی پڑتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے تو کوئی دولت، تو کوئی دنیا مانگتا ہے، یا تو پھر کوئی اپنی خواہش کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ اور جب فلک اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی یا سوال پوچھ رہی تھی، بہت گہرا سوال تھا، بہت گہرا سوال تھا۔ ممی، آپ نے مجھے اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھایا نا، آپ نے مجھے اللہ کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا نا۔ وہ اس وقت یہ سوال اپنی امی سے کر رہی تھی جب وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی دنیا کی محبت میں، مطلب اس کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا، اور اللہ کا سہارا بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تو وہ اپنی ممی کو بہت گہرائیوں سے شکایت کر رہی تھی کہ امی، آپ نے مجھے اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھایا، امی آپ نے مجھے اللہ کو ڈھونڈنا نہیں سکھایا، آپ نے مجھے کنگال کر دیا، امی آپ نے مجھے بھکاری بنا دیا، امی ایسا کیوں کیا، امی ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ یہ سین بھی بہت احساس اور روحانی طور پہ باطن سے میری جڑ گئی تھی جب میں نے دل سے اسے محسوس کیا اور پڑھا۔ اور ایک سین میں جب فلک اپنی ماں سے بول رہی تھی کہ ممی، میری زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آیا، کبھی اللہ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، میں کیا اس لائق بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ آزمائش مومن پر بہت ہی رحمت ہوتی ہے، اور جن پر آزمائش نہیں آتی شاید اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو فلک کو بہت گہرا صدمہ لگا۔ اور ایک جگہ جب فلک بولتی ہے اپنی امی سے کہ امی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، امی اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے کبھی اس کو منانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب میں سلمان سے کہتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے میں بالکل بدل گئی، تو سلمان کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، اگر میں اللہ کے لیے بدل جاتی امی، اللہ کی محبت کے لیے بدل جاتی، تو کیا اللہ بھی مجھ سے کہتے کہ مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اور پھر جب میں نے سلمان سے کہا امی کہ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، میں نے اپنی زندگی تمہارے حساب سے ہی جی ہے، تمہیں جو خواہش رہا، جو پسند رہا، میں نے وہی کیا۔ پھر سلمان نے کہا کہ یہ تمہاری چوائس تھی امی، اگر میں اللہ کے لیے اپنی زندگی جیتی، اللہ کے مطابق جیتی، تو اللہ کا بھی کیا یہ جواب ہوتا، اللہ کا بھی کیا جواب ہوتا ممی۔ پھر میں نے سلمان سے کہا ایسا میں کیا کروں سلمان کہ جو تم خوش ہو جاؤ۔ تو پھر سلمان کا جواب آیا کہ تمہاری کوئی بات مجھے اب خوش نہیں کر سکتی امی، اگر اللہ کو میں یہ بولتی تو کیا اللہ کا بھی یہ جواب ہوتا امی، کیا اللہ بھی ایسا بولتا مجھ سے۔ اب میں اس ویڈیو کو اسی بات پر اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت کو زوال ہے۔ اللہ ہر اصلیت، ہر چہرہ دکھا کر بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیرے علاوہ کون ہے میرا۔ تو ضرور یہ شہرزاد کو ایک بار آڈیو میں یوٹیوب پر جا کر سنیے گا۔ عمیرہ احمد بہت ہی بہترین عمدہ رائٹر ہے، جو روح سے لکھتی ہیں، جو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں، جو روحانیت طور پہ بہت ہی عمدہ رائٹر ہے، میری خاص پسند میں سے ہیں، کیونکہ ان کے ایک ناول نے مجھے پورا بدل کر رکھ دیا۔ میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں عمیرہ احمد کا۔